یعنی کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہم اس حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے. اب چونکہ فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, تو ہم اس حدیث کا انکار کرتے ہیں. اس کو بنیاد بنایا ہے. اب یہ ایک عالم ہے, بہت بڑا محقق ہے, اس نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے اور اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں. اب چونکہ اس کے نظریے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا نہیں فرمایا, تو وہ کہتا ہے ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کر سکتے علیاذ باللہ. اگر ایسی بات ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یعنی حضور کو کیسے پتا کہ میری امت میں کتنی تقسیم ہوگی, کتنی ڈویژن ہوگی, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, ان کا یہ نظریہ ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں گے, اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں گے, تو پھر قیامت کی جتنی علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان تمام کا انکار کرو گے؟ تمہارے ہی علماء نے کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں قیامت کی علامات پر, کیا تم ان تمام علامات قیامت کا انکار کرو گے؟ اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر اس حدیث کا انکار کریں گے کیونکہ تمہارے نظریے کے مطابق تم کہتے ہو فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے سورہ جن نہیں پڑھی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. عالم الغیب, غیب کا جاننے والا ہر ایک کو غیب کا علم نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے اسے غیب کا علم دے دیتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہے یا نہیں راضی؟ کیا اللہ اپنے محبوب سے خوش ہے یا نہیں خوش؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں. میں تو یہ کہوں گا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے, وہ تو اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. محبوب ہم نے تیری رضا کی خاطر, تیری خوشی کی خاطر قبلہ ہی بدل دیا ہے. وہ تو محبوب کی رضا چاہتا ہے, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. اگر خدا رضا محمد چاہتا ہے, اللہ رضا مصطفیٰ چاہتا ہے, اللہ حضور کی رضائیں چاہتا ہے, اللہ حضور کی خوشی چاہتا ہے. اور اگر خوشی چاہتا ہے, اللہ فرماتا ہے جن رسولوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے انہیں علم غیب دے دیتا ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ ہر ایک کو غیب کی اطلاع نہیں دیتا, ہر ایک کو غیب کے علم سے آگاہ نہیں کرتا, مگر اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے, جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے. تو کہتا ہے حضور غیب نہیں جانتے, میں کہتا ہوں تو نے قرآن پڑھائی نہیں, تو نے سورہ جن پڑھی نہیں, تو نے سورہ آل عمران پڑھی نہیں, تجھے علم ہی نہیں. اللہ قرآن میں فرمائے وما ہوا علی الغیب بدنین, یہ قرآن میں غیب مصطفیٰ کی دلیل, علم غیب مصطفیٰ کی دلیل. اللہ قرآن میں فرمائے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. میرے محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا, تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا. فضل عظیم کیا ہے, کرم عظیم کیا ہے؟ وعلمک ما لم تکن تعلم, ما لم تکن تعلم, ما لم تکن تعلم. اس ماں کے عموم میں کتنی وسعت ہے. یہ ماں عموم کا فائدہ دیتا ہے, یہ عام مخصوص البعض نہیں ہے, یہ وہ عام نہیں ہے جس کے عموم کی تخصیص کی گئی ہو. یہ عام ہے, یہ عمومیت پر قائم ہے, یہ عام ہی رہے گا. اس کی تخصیص کے لیے دلیل پیش کرنا یہ تمہارا کام ہے. یہ ایسا عام ہے کہ اللہ فرمائے وعلمک ما لم تکن تعلم. محبوب ہر وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں اس کا علم دے دیا. یعنی اللہ نے محبوب کو ہر شے کا علم دیا. کتنا علم دیا؟ آدم علیہ السلام کا علم دیا, نوح علیہ السلام کا علم دیا, ابراہیم علیہ السلام کا علم دیا, شعیب علیہ السلام کا علم دیا, ہارون علیہ السلام کا علم دیا. ماضی کے تمام علوم دے دیے, حال کے تمام علوم غیب دیے, مستقبل کے تمام علوم دے دیے. مستقبل کے علوم کے حوالے سے کیا اپنی امت کا علم دیا, مولا علی کا علم دیا, صدیق اکبر کا علم دیا, صحابہ کی اختلافات کا علم دیا, سلسلہ عالیہ قادریہ کا علم دیا, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا علم دیا, سلسلہ عالیہ سہروردیہ کا علم دیا, سلسلہ عالیہ چشتیہ کا علم دیا, شاذلیہ کا علم دیا, رفاعیہ کا علم دیا. حضور جانتے ہیں کہ میری امت کو تقسیم کیا جائے گا. حضور جانتے ہیں اشعری کون ہے, حضور جانتے ہیں ماتریدی کون ہے, حضور جانتے ہیں عقیدے میں حنبلی کون ہے, حضور جانتے ہیں معتزلہ
कौन है, हुजूर जानते हैं। कदरिया कौन है, हुजूर जानते हैं। जबरिया कौन है, हुजूर जानते हैं। उम्मत में कितने इख्तिलाफ होंगे, हुजूर जानते हैं। उम्मत को तकसीम करने वाले खारजी कौन होंगे, राफजी कौन होंगे। अल्लाह ने महबूब को मुस्तकबिल का इल्म दिया, आज तक का हर चीज का इल्म दिया, न फकत आज तक का इल्म बल्कि सुबह क़यामत तक का इल्म अल्लाह ने अपने महबूब को दे दिया। और फिर फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम। महबूब तेरे रब का तुझ पर फजल अजीम हुआ, तेरे रब का तुझ पर करम अजीम हुआ। और वो क्या था कि तेरे रब ने तुझे कायनात के जर्रे जर्रे और जमीन के चप्पे चप्पे का इल्म अता फरमा दिया। ये तो मेरे आका का इल्म है। वो तो बहुत बड़े हैं, वो तो बहुत बड़े हैं। उनका मकाम तो बहुत बुलंद वाला, बहुत अरफा वाला। गौस आजम फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान। मेरे आका की एक हदीस है, हुजूर फरमाते हैं क़द रफ़अ अली दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा क़ाइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे लिए इस दुनिया को बुलंद कर दिया, दुनिया को बुलंद कर दिया, और मैं देख रहा हूं कयामत तक जो कुछ भी इस दुनिया में होगा सब कुछ देख रहा हूं। और मेरे आका के गुलाम है गौस आजम। गौस आजम का महीना है, इस महीने की निस्बत से ये नुक्ता याद आ गया। गौस आजम फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान। एक नई बात आपको बताऊं, ये बिलादिल्लाह क्या है? बिलादिल्लाह क्या है? अक्सर कहा जाता है ना कि गौस आजम ने पूरी मखलूक को देख लिया, यानी जमीन को देख लिया, पूरी जमीन को देख लिया। नजर तो इला बिलादिल्लाह है, ये नहीं फरमाया नजर तो इला बिलादिल अर्द। गौस आजम ने ये नहीं फरमाया कि मैंने जमीन के सारे शहरों को देख लिया, ये नहीं फरमाया मैंने जमीन के सारे शहरों को देख लिया। क्या फरमाया? नजर तो इला बिलादिल्लाह, मैंने अल्लाह के सारे शहरों को देख लिया। क्या सुना तुमने? मैंने क्या कहा? मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। अल्लाह के शहर क्या है भाई? तुम क्या समझते हो अल्लाह का शहर फकत ये जमीन है? अल्लाह का शहर फकत ये जमीन है? भाई ये जमीन तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। अभी हाल ही में हालन में मेरी तकरीर में आपने सुना था इन्ना आतीना कल कौसर पर, जब मैंने कलाम किया उसमें मैंने क्या बताया था आपको? ये मखलूक अल्लाह की बहुत बड़ी है भाई। एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जमीन तो एक नुक्ता स्याह है, एक छोटी सी। हमारा ये जो मिल्की वे है ना, हमारी ये जो गैलेक्सी, इसमें एक स्टार है, एक प्लैनेट है जिसे रेड हाइपर जायंट कहते हैं, बहुत बड़ा है वो इतना बड़ा है कि उसके सामने जमीन बिल्कुल एक नुक्ता स्याह नजर आती है, एक छोटा सा नुक्ता नजर आती है। फल्कियात के माहिर कहते हैं, दौरे हाजिर के, वो कहते हैं कि अगर एक जहाज परवाज करे उस प्लैनेट के ऊपर से, उस सयारे के ऊपर से परवाज करे एक जहाज, यहां से उसकी इब्तिदा हो रही है, ये वो सयारा है, यहां से जहाज की परवाज की इब्तिदा हो रही है, कहा यहां से इब्तिदा करे और 1000 माइल्स पर आवर, यानी उसकी परवाज की रफ्तार क्या हो? 1000 मील पर आवर, फी घंटा उसकी रफ्तार ये हो 1000 मील जहाज की रफ्तार इतनी तेज हो। तो कहा अपना सफर उसके महवर में, उसके गिर्द गर्दिश करते हुए जहां से शुरू हुआ है वहां तक पहुंचते हुए उस जहाज को 1100 साल दरकार है, 1100 साल लग जाएं। इतना बड़ा वो प्लैनेट है, उसके आगे हमारी जमीन बिल्कुल छोटी सी है, उसके आगे हमारी ये छोटी सी जमीन बिल्कुल छोटी सी है। और ये एक प्लैनेट है, हमारी गैलेक्सी में ऐसे मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, ऐसे मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हमारी इस गैलेक्सी में, हमारी इस कहकशां में हैं। और कहकशाएं कितनी हैं? मिलियंस ऑफ कहकशाएं हैं। तो उसमें हमारी ये जमीन बिल्कुल छोटी सी है। और गौस आजम क्या फरमाते हैं? ये नहीं फरमाया नजरतु इला बिलादिल अर्दी जमअन
میں نے زمین کے شہروں کو یوں دیکھ لیا جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. کہا نہیں نظر تو الی بلاد اللہ، میں نے اللہ کے شہروں کو دیکھ لیا. کیا مطلب؟ میں نے زمین کو دیکھا، میں نے چاند کو دیکھا، میں نے ستاروں کو دیکھا، میں نے کہکشاؤں کو دیکھا، میں نے نظام شمسی میں گردش کرنے والے تمام سیاروں اور ستاروں کو دیکھا، میں نے تمام کہکشاؤں کو دیکھا. تم کہتے ہو کہ میں نے فقط زمین کے شہروں کو دیکھا. کہا نہیں، میں نے آسمان میں یہ جتنے چمکتے دمکتے ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں، غوث پاک کہتے ہیں تم میرے آقا کے علم پر تنقید کرتے ہو، میرے آقا کے علم پر انگشتے تنقید اٹھاتے ہو، زبانیں تان دراز کرتے ہوئے کہتے ہو حضور کو مستقبل کا علم نہیں، فقط مدینہ المنورہ کا علم ہے. کہا مجھ عبد القادر جیلانی سے پوچھ لو، میں تمہیں بتاتا ہوں. میں تو حضور کے نالین برداروں میں بھی نہیں ہوں. ارے میں تو صحابی نہیں ہوں، میں تو تابعی نہیں ہوں. میرا مقام تابعین کے بعد سب سے افضل ہے، لیکن مجھ سے بلند و بالا مقام تابعین کا ہے، تابعین سے بلند و بالا مقام صحابہ کا ہے، اور صحابہ میں سب سے عرفہ والا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر ان سے اعلیٰ کونین کے والی خسرو خوبہ سیاح لامکا نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. کہا میں عبد القادر جیلانی آقا کا غلام ہو کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر چاند میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، ستاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، سیاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، کہکشاؤں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں. تم میرے علم کو سمجھ نہیں سکتے، آقا کے علم کو کیسے سمجھو گے؟ میں کہتا ہوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ان ستاروں کی، اس چاند کا عالم کیا ہوگا؟